الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے، تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالی نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میرے مرشد پاک کے آقا ہیں، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت جلوہ فرما، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما، وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری ہو، وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن۔ اے اللہ، وہ تیری ساری کائنات میں، ساری مخلوق میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت الدوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی اور اپنے مقربین کی صف پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ جو ان کی محبت ہے، ان کی شفقت ہے، ان کا کرم ہے، کہ جس کے وسیلے سے ہمیں رب کی رحمت اپنی طرف کھینچ لیتی، یہ اللہ ہی کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی خاص مہربانی ہے
کہ ہمیں جو نسبت عطا فرما دی، یہ نسبت ہمیں رحمت خداوندی کی صورت میں کھینچ لیتی ہے، اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، راغب کر لیتی ہے، اور جب ہم ان کے در پر آ جاتے ہیں تو ہمیں یاد الہی کی توفیق بھی پھر خوب درست ملتی ہے۔ جب بندہ اللہ کے ذاکر بندوں کے پاس آ جاتا ہے، ذکر کی مجلس قائم کرنے والوں کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے اور ان کے ساتھ مل کر جب ذکر کرتا ہے تو وہ اس سے قبل خود ناقص ہوتا ہے۔ جب کاملوں کے ساتھ آ کر مل کر ذکر کرتا ہے تو پھر فرمایا اس کا شمار بھی پھر ناقصوں میں نہیں کاملوں میں کیا جاتا۔ میرے کامل بندوں کے پاس آ گیا، ان کی محبت اس کے سینے کے اندر ہے، وہ محبت اسے یہاں تک لے آئی ہے اور ان کے ساتھ مل کر میرا ذکر کیا ہے، جا تو بھی کامل کامل۔ یہ ان کی سنگت کا، ان کی رفاقت کا فیض ہے جو بندے کو نصیب ہے۔ تو ابتدا کے اندر جو دعا کی جاتی ہے وہ اسی غرض سے کی جاتی ہے، پروردگار عالم جیسے تو نے ہم جیسے گناہ گاروں کو، ناقص لوگوں کو، کمزور لوگوں کو اپنے بڑے تگڑے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اسی طرح روز محشر بھی ان کا ساتھ ہمیں خوب عطا فرمائے۔ وہ دن بڑا سخت ہے، بڑا سختی والا ہے، ہم کمزور ہیں، تیرے عدل کے مطابق نہیں ہیں، پروردگار عالم ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمانا جن پر تیرا فضل چلتا ہے، صبح و شام جن کے در پر تیرے فضل کے دروازے کھلے رہتے ہیں، تیری رحمتیں بس برستی ہیں، تیرے مصطفیٰ کی خاص توجہ جن کے در پر ہے، انہی کے ساتھ رکھنا، کیونکہ یہ اللہ والے بیان کرتے ہیں کہ انسان اگر تیرا سامنا روز محشر اللہ تعالیٰ کے عدل کے ساتھ ہو گیا تو مارا جائے گا۔ اب مارا کیسے جائے گا؟ بتاؤ ہم میں کون ہے اس کے عدل پر پورا اترنے والا؟ وہ تو کہتا ہے ہر عیب سے پاک ہو کر میری بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ تو کہتا ہے کہ اگر میری بارگاہ میں میری چوکھٹ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہو، سجدہ ریز ہوتے ہو، تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ ہر عیب سے پاک ہو کر آ۔ تو کون ہے جو ہر عیب سے پاک ہو؟ انسان تو عیبوں سے بھرا ہوا ہے، بشر ہے، عیبوں سے بھرا ہوا ہے، خطاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر اس کے عدل کا طریق چل پڑا تو پھر فرمایا تو مارا جائے گا۔ تیرے چھوٹے چھوٹے گناہ، خطائیں بھی گرفت کر لی جائے گی اور تجھے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں جن کے باعث انسان کی گرفت کر لی جائے گی، اگر عدل کا طریق ہوا، فرمایا تیرا سامنا اگر روز محشر اللہ کے عدل کے ساتھ ہوا تو مارا جائے گا۔ تیری چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی جو ہیں ان کو دیکھ کر نظر انداز نہیں کیا جائے گا، گرفت کر لی جائے گا۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کون سی ہیں، وہ خطائیں کون سی ہیں؟ ایک بڑے جلیل القدر اولیاء صالحین میں سے اپنے دور کے بڑے چوٹی کے بزرگ گزرے، آپ ساری رات عبادت کرتے، مجاہدہ کرتے، تغدو کرتے، تسبیحات میں بیت جاتی، نوافل میں بیت جاتی، اللہ کی یاد میں، ذکر میں ساری رات مصلی پر گزرتے۔ آپ کا ایک خادم جو ساری رات آپ کے ساتھ رہتا، آپ کو وضو کراتا، آپ کا جائے نماز بچھاتا،
آپ کو رات کو جس شے کی بھی ضرورت ہوتی وہ فوراً پیش کرتا. آپ کی خدمت کی غرض سے وہ ساری رات آپ کے ساتھ رہتا. ایک مرتبہ ایسا ہوا، عشاء کے بعد اس نے دیکھا کہ آپ مصلی پر ہیں اور ساری رات نوافل ادا کرتے تھے. اللہ کے ذکر میں ساری رات گزری، اس کی حمد و ثنا میں ساری رات گزری، عبادت و ریاضت میں گزری، تگ و دو میں گزری، مجاہدے میں گزری. وہ پیچھے بیٹھا دیکھتا رہا. طلوع فجر تک دیکھا کہ آپ مصلی سے نیچے اترے. جب فجر کے بعد اختتام پر آپ نے دعا کی تو زار و قطار رو پڑے. وہ روتے ہوئے اللہ پاک سے عرض کرنے لگے، باری تعالیٰ میں جو ساری رات گناہ کرتا رہا مجھے معاف فرما. ساری رات جو مجھ سے خطا سرزد ہوتی رہی، پروردگار عالم مجھے معاف فرما دے، میری گرفت نہ فرما دے. جب یہ دعا بلند آواز سے کر رہے، اس خادم سے رہا نہ گیا، آگے بڑھ کر عرض کرنے لگا، حضور میں ساری رات آپ کے ساتھ تھا، میں نے ایک لمحہ بھی آپ کو مصلی سے نیچے اترتے نہیں دیکھا، ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں دیکھا. وہ جس خطا کی آپ بات کرتے ہیں وہ خطا کس لمحے کی آپ نے؟ یہ فرق ہے ہماری اور ان اولیاء و صالحین کی سوچ کے پیمانے کا. آپ جب یہ عرض سنی اس کی تو آپ فرمانے لگے، مجھے خوف ہے، ساری رات نفل تو پڑھتا رہا ہوں، ساری رات اس کا ذکر تو کرتا رہا ہوں، مگر مجھے خوف آتا ہے کہیں روز محشر، وہ جو میں نے ابتدا میں بات کی، اگر تیرا سامنا اللہ کے عدل سے ہو گیا تو تو مارا دے. مجھے خوف ہے اس شے کا کہ کہیں روز محشر میری اس بات سے گرفت نہ فرما لی جائے کہ تو پاک نہ تھا، بے عیب نہ تھا، اپنا پلیت وجود لے کر ساری رات میری چوکھٹ پر کھڑا رہا. تیری زبان پاک نہ تھی، تیری زبان اس قابل نہ تھی کہ میرا ذکر کرتا، پھر بھی تو پلیت زبان کے ساتھ، عیبوں والی زبان کے ساتھ میرا ذکر کرتا رہا، میرے نام کو جپتا رہا. اور مجھے خوف آتا ہے، تو میری اس عبادت کو دیکھتا ہے، میری اس ریاضت کو دیکھتا ہے، مگر مجھے خوف آتا ہے عبادت تو ایک طرف، کہیں رب اس بات سے ہی گرفت نہ کر لے. تو اس قابل تھا، میری چوکھٹ پر آ کر نفل پڑھتا تھا، سجدے کرتا تھا، اور تیرا وجود ایسا تھا، میرے در پر آنے والا تھا. تم ساری رات مجھے پکارتا رہا، مجھے یاد کرتا رہا، اور تیری زبان ایسی تھی، میرے ذکر کو جھپنے والی تھی، اس قابل تھی. مجھے تو اس خوف سے، یہ خوف دامنگیر ہے کہ ساری رات اس کے وہ گستاخی کرتا رہا ہوں، اسے یاد کرتا رہا ہوں ایسی زبان سے جو اس کے ذکر کے قابل نہ تھی. تو یہ سوچ کا پیمانہ ہے ایک اللہ کے ولی میں اور ایک. تو فرمایا کہ اگر تیرا سامنا اللہ کے عدل سے ہو گیا تو بڑے بڑے مجاہد بھی جہنم میں جا گرے. بڑی خاص بات کر رہا ہوں، اور اسی بات کی تائید کے واسطے، بلکہ یہ بات بنیاد ہے اس سارے مضمون کی. حدیث پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کی بھی بخشش نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر اعمال صالحہ کی وجہ سے نہیں ہوتی. جب آپ نے ایسا فرمایا تو سارے خوفزدہ ہو گئے بھی اگر بخشش نماز کی وجہ سے نہیں ہونی، روزے کی وجہ سے نہیں ہونی، دیگر اعمال صالحہ کی وجہ سے نہیں ہونی، تو پھر کس سے ہوگی؟ پھر تو مارے گئے. آپ نے دوسری مرتبہ پھر یہی فرمایا، تیسری مرتبہ پھر یہی فرمایا. اس حد تک خوف زدہ ہوئے. ایک صحابی اٹھا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آقا آپ کی بھی؟
آپ فرمانے لگے ہاں میری بھی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس کی بھی بخشش ہوگی اللہ کے فضل سے ہوگی۔ نماز کی وجہ سے بخشش ہے بولو نہیں ہونی، روزے کی وجہ سے نہیں، دیگر اعمال صالحہ کی وجہ سے نہیں، اور جس کی بھی بخشش ہوگی اس کے فضل سے ہوگی، اور جس کا سامنا اللہ کے فضل سے ہو گیا بس وہ بخشا جائے گا۔ اس کا ایک سجدہ بھی 1000 سجدوں پر بھاری کر دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ میرے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا جائے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ تو یہ ساری بات کی جو بنیاد تھی وہ یہ آپ کا فرمان عالی شان۔ تو اے بندے اگر تیرا سامنا اللہ کے عدل سے ہو گیا تو تو مارا جائے گا، اور جس کا سامنا اللہ کے فضل سے ہو گیا روز محشر فرمایا وہ نجات پانے والا ہوگا۔ اس کے کبیرہ گناہ بھی صغائر میں بدلتا ہوا چھوٹے چھوٹے، حتیٰ کہ ایسی کیفیت ہو جائے گی اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ تو جس کا سامنا اللہ کے عدل سے ہوا تو انسان کو چاہیے کہ وہ رستہ اختیار کرے جس رستے پر اللہ کا فضل نصیب ہوتا ہے۔ وہ جو بات میں نے کہی کہ پروردگار عالم انہی کے ساتھ اٹھانا، انہی کے ساتھ رکھنا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، ہر لمحے جن پر تیرا فضل آتا جو تیرے فضل کے اندر رہتے ہیں، تیری رحمت کے سائبان تلے رہتے ہیں، تیری رحمت ہر لمحہ ان پر چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اللہ کی رحمت کس پر چھاتی ہے؟ ایک سوال پیدا ہے کہ ہم جو اس چیز کی طلب میں ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پروردگار عالم ہمیں ان لوگوں میں ہمارا شمار کر دے جن پر تیرا فضل ہے، تیری رحمت ہے، اور جن پر تیری رحمت ہر لمحہ برستی ہے، تیری رحمت سائبان بن کر جن پر، تو وہ کن پر ہے؟ ان کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ڈھانپے رکھا ہے؟ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس پاک کے اندر ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے، اور ملائکہ اس ذکر کی مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور ایک سکون کی سی کیفیت ان پر طاری ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا، حدیث قدسی ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بندہ میرے نام کا ذکر کرتا ہے میں اس ذاکر کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ یعنی اندازہ کریں، ذکر آپ زمین پر کریں تو جب اللہ کا ذکر کریں مل کر کریں تو فرمایا میں ان کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ تو حدیث پاک کی نص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اس کی شرح میں یہ بات ہے کہ ہم نے وہاں ذکر کیا، بلند آواز سے ذکر کیا رب کی ذات، یہ معنی خاص کی بات ہے، ورنہ تو وہ تیری شارگ سے بھی قریب ہے۔ تو فرمایا کہ جب ہم نے وہاں ذکر کیا تو اللہ کی ذات ہم نشین تھی۔ تو بولو نا، جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو پھر فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس پکارنے والے کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے، مجھے اللہ اللہ کر کے پکارتا ہے، میں اس اللہ اللہ کرنے والے کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں، اور میرا ذکر کرنے والے میری رحمت کی جھولی میں ہیں۔ وہ جو پہلے فرما دیا کہ رحمت ان پر چھا جاتی ہے، انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں۔
تو پھر فرمایا کہ میرا ذکر کرنے والے میری مجلس میں بیٹھنے والے ہیں۔ اب یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، اگر ہم یہاں سے جب جدا ہوں اور اپنے گھروں کو جائیں، گھر میں سے کوئی پوچھے کہاں سے آئے ہو، تو یہ کہنا حق بجانب ہوگا کہ نہیں اللہ کی مجلس سے آئیں؟ بولو، اس حدیث پاک سے ثابت ہے کہ نہیں؟ جب بندہ مل کر مجھے یاد کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، ایک جماعت کی شان جمعیت کے ساتھ مجھے پکارتا ہے، تو میں اس پکارنے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں، اور مجھے پکارنے والے، مجھے یاد کرنے والے میری مجلس میں بیٹھنے والے ہیں۔ تو بندہ وہ جو ایک سوال تھا کہ تیری رحمت اور تیرے فضل کا دور کس طرح چلتا ہے، کن لوگوں پر چلتا ہے، فرمایا مجھے پکارنے والے میرے ذاکر بندوں پر میری رحمت ہمیشہ تنی رہے، سائبان کی طرح تنی رہتی۔ پھر فرمایا کہ جو بندہ میرے نام کا ذکر کرتا ہے زمین پر، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کوئی بندہ میرے نام کے ذکر کی دھوم مچاتا ہے زمین پر، بس پھر اس لمحے میں اس بندے کے نام کی دھوم اپنے عرش پر مچاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان قلب سلیم، فیضان قلب سلیم، حق خواجہ قلب سلیم، حق خواجہ قلب سلیم، نعرہ رسالت۔ اب یہ سودا تو بڑا سستا نہیں، بولو، ہم اپنے دور دراز علاقوں سے چلے، قصبوں سے، گاؤں سے چلے، یہاں آنے کی غرض سے، یہاں جب اکٹھے ہو گئے تو ہم نے اس ولی کامل کی دربار کی زیارت کی، ان کے مزار کی زیارت کی، اور وہاں پھر ہمیں ملا کیا؟ وہاں ہمیں وہ کیفیت مل گئی کہ ہم زمین پر ہیں اور ہمارا ذکر آسمانوں پر۔ ہم نے اللہ کو یاد کیا، رب نے، ہم نے اللہ کے نام کی دھوم مچائی، رب نے تواڈی دھوم مچا چکی۔ فرمایا کہ میں ان کا ذکر خیر آسمانوں پر فرماتا۔ اب یہ جو یہاں پہ ایک باتوں میں سے بات نکل آئی کہ ہم یہاں پر آئے ہیں اور مزارات پر جاتے ہیں، اولیاء صالحین کے، اپنے مرشد کریم کے مزار پر آتے ہیں، ان کی قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارا فعل تھا، بھی اس کی بنیاد کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھی اس فعل کی بنیاد کیا ہے؟ تو اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے بھی اس کی بنیاد کیا ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ غلاموں کی مزارات پر آنا آپ کی سنت ہے۔ وہ کیسے آپ کی سنت ہے؟ شہدائے احد پر خطبہ فرمایا تھا، بولو، اسی جگہ کو تعین کیوں کیا؟ ان کے مزارات پر آئے، ان کی قبور پر آئے، وہاں زیارت کی، اور پھر وہاں منبر پر تشریف فرما ہوئے، غلاموں سے اس مقام پر مخاطب ہوئے، اور وہ مخاطبہ کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم سے پہلے جا رہا ہوں، الفاظ پر غور کریں اور چشم تصور میں وہ خیال پیدا کر لیں کہ شہدائے احد کے مزارات پر آپ موجود ہیں اور غلام سن رہے ہیں۔ میں تم سے پہلے جا رہا ہوں تاکہ تمہاری بخشش کا سامان کروں، اور صدقے نہ جائیں ایسے آقا پر تو اور کیا کریں؟ آپ پر درود و سلام نہ پیش کریں تو اور کیا کریں؟ صبح و شام آپ کے گن نہ گائیں تو اور کیا کریں؟ میں تم سے پہلے جا رہا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں تاکہ تمہاری بخشش کا سامان پیدا کروں۔ اب اس کو ذرا تھوڑی وجدانی
کیفیت میں لے آئیں، اور میں تم سے پہلے جا رہا ہوں، اور تاکہ سونے رب سے تیری بخشش کا، بولو، تیری بخشش کا سامان اور تیری شفاعت کروں۔ اگلی بات بڑی خاص فرمائی، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی۔ اور لوگوں سنو کہ میں تم سے پہلے جا رہا ہوں، اس واسطے جا رہا ہوں کہ تمہاری بخشش کا سامان مہیا کروں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی۔ زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں آپ کے پاس، آسمانوں کے خزانوں کی چابیاں آپ کے پاس، کرامت کی چابیاں آپ کے پاس، حتیٰ کہ قیامت کے دن کی چابیاں، باب جنت کی چابی بھی حضور ہی کے دست میں ہے۔ تو پھر تمام بزرگی کی چابی بھی آپ کے پاس، اور تمام بزرگیوں کے مالک بھی آپ، تمام کرامتوں کے مالک بھی آپ، تمام خزانوں کے مالک بھی آپ، اور شفاعت بھی آپ ہی کریں، اور شفاعت قبول بھی آپ ہی کی جائے۔ بادشاہوں کی بادشاہی، شہنشاہوں کی شہنشاہی کے مالک بھی سنو۔ الغرض اس کائنات میں بسنے والے ہر شخص کو جس شے کی ضرورت ہے وہ در مصطفیٰ ہی سے ملتی ہے۔ اس کا مالک کون ہے؟ اور مدینے کا، وہ سرکار مدینہ اس کے مالک ہے۔ جسے جو کچھ بھی ملا در مصطفیٰ سے ملا۔ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات تقسیم نہیں فرماتی۔ تو بڑی راز کی بات ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ لوگوں، اللہ کی ذات تقسیم نہیں کرتا، وہ تو بس عطا فرماتا ہے۔ تو بڑی راز کی بات ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ فقط اللہ سے مانگو، وہ لوگ کہتے ہیں، وہ رب ہو کر بھی وجود مصطفیٰ کے بغیر بات نہیں کرتا۔ ہم بندے ہو کر کہتے ہیں کہ وجود مصطفیٰ کے بغیر بات کرو۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات تقسیم نہیں فرماتی، وہ فقط عطا فرماتا ہے، اور تقسیم فرمایا میں کرتا ہوں۔ یہاں سے یہ راز آشکار ہو جاتا ہے کہ رب فقط عطا کرتا ہے اور تقسیم سونا فرماتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جب عطا رب کرتا ہے تو کس کو کرتا ہے؟ فقط مدینے کے ماہی کو کرتا ہے۔ بولو، ثابت ہوا؟ رب تقسیم اور نہیں کرتا، رب تو بس عطا کرتا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ تو اس سے ثابت ہوا رب عطا کرتا ہے تو کس کو کرتا ہے؟ مدینے کے ماہی کو۔ میرا رب دینے والا ہے اور میں تقسیم فرمانے والا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ تمام خزانوں کا مالک رب نے سونے میں بنا دیتا، ہر شے کی کنجی آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے، اور جسے بھی جو کچھ بھی ملتا ہے در مصطفیٰ ہی سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کا مرکز فقط در مصطفیٰ کو بنایا۔ اب جسے بادشاہی چاہیے وہ بھی وہاں سے ملنی، جسے شہنشاہی چاہیے وہ بھی وہاں سے ملنی، جسے زمین کے خزانے چاہیے، جسے آسمان کے خزانے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ زمین، اہل زمین والے بھی، اہل سما والے بھی، ہر کوئی میرے مصطفیٰ کے در کا فقیر ہے۔ وہ بات سمجھ میں آئی؟ روئے زمین پر بسنے والا، اہل زمین بھی، اہل سما بھی، ملائک بھی، اللہ تعالیٰ کی خالقیت کے دائرے میں جو جہاں جہاں بھی ہے وہ در مصطفیٰ ہی کا منگتا فقیر ہے۔ آپ کی نبوت و رسالت اس کائنات کے ذرے ذرے پر چادر کی طرح تنی ہے۔ تو جسے جو کچھ بھی ملا، اب اس بات ذہن میں آ گئی
تو روئے زمین پر بسنے والا اہل زمین والے اور اہل سما یعنی بلندی پر بسنے والا جو جہاں جہاں بھی. ایک مرتبہ جبرائیل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ نے سوال کیا جبرائیل. اب یہاں پر ایک سوچنے والی بات ہے کہ سونے سے بڑھ کر کے اس کا علم ہے کسی کا علم؟ آپ سے بڑھ کر کے اس کا علم ہے. تو آپ نے سوال کیوں کیا؟ آپ نے دریافت کیوں کیا؟ آپ تو پہلے سے جانتے ہیں. آپ تو وہ کچھ جانتے ہیں جو جبرائیل امین بھی نہیں جانتا. وہ سوال دریافت اس لیے کیا، وہ مخاطبہ قائم اس لیے کیا کہ غلاموں پر یہ راز آشکار تو ہو نا، میرے غلاموں کو پتہ تو چلے. آپ نے سوال کیا ہے جبرائیل، میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ان الفاظ پر ذرا غور کریں. تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. بھیجنے سے پہلے بنایا نا. اور بولو وہ بنایا کیسے؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ جب اس کے سوا کچھ نہ تھا تو پھر اس نے سب سے پہلے کس شے کو بنایا؟ آپ نے فرمایا، جابر تیرے رب نے تیرے نبی کے نور کو بنایا. یہاں پر وہ نقطہ جو میں بتانا چاہتا ہوں، رحمت بنا کر بھیجا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ تیرے نبی کے نور کو بنایا، اور میرا نور پھر اللہ کی آغوش رحمت میں جہاں جی چاہتا سیر کرتا ہے. یعنی نور مصطفیٰ کو براہ راست اپنے نور کے پرتو سے بنایا، فیض سے بنایا، اور جب بنا لیا تو پھر وہ پروان کہاں چڑھا؟ اللہ کی آغوش رحمت میں چڑھا. تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر اپنی اتنی رحمت فرمائی ہے کہ آپ کا وجود پاک خود میری رحمت ہو گیا. رحمت بنا کر بھیجا. اس سونے پر آغوش رحمت میں جو سیر کرتا اور پروان چڑھتا تھا آپ کا نور، تو پھر فرمایا کہ اتنی رحمت آپ پر نازل ہوئی، اتنی شفقت آپ پر نازل ہوئی کہ آپ کا وجود ہی میری رحمت ہو گیا. تو لوگوں، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وہ بنا کیسے بھیجا؟ وہ آغوش رحمت میں تو پروان چڑھا میرا محبوب، تو بھیجا ہے. تو آپ نے سوال کیا ہے جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور بتا جبرائیل تجھے بھی میری رحمت میں سے کوئی حصہ ملا ہے؟ اب یہ وقت آپ کا ہو گیا، یہ آخری بات. تو یہاں پر ایک بات سوچنے والی، وہ جو سوال تھا اور ایک جو مضمون ہمارا چل رہا تھا، اسے ذہن میں رکھیے گا، جو اس سے پہلے میں نے باتیں کی ہیں. تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا آپ کی رحمت میں سے مجھے بھی حصہ ملا ہے. میں نے اس سے قبل جو باتیں کی یاد ہے نا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہل زمین والوں کے لیے بھی اور اہل سما والوں کے لیے بھی تقسیم فرمانے والے ہیں. ہر کوئی آپ ہی کے در کا فقیر ہے، خواہ وہ روئے زمین پر بسنے والا ہو، یا اہل سما اہل ملائک میں سے ہو، عالم ملائک میں سے ہو، یا ملائکہ کے سردار ہوں. یہاں تو بات ملائکہ کے سردار کی ہو رہی ہے نا، تو پیچھے سارا کو رہ گیا کوئی. تو بتا تجھے میری رحمت میں سے کوئی حصہ ملا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملا حصہ.
جبرائیل کیا ایسا ملا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میں نے شیطان کو دیکھا، چپے چپے پر اس کو سجدہ کرتے دیکھا، عبادت و ریاضت کرتے دیکھا، میں نے تو مجاہدہ کرتے دیکھا، یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں۔ سب سے بڑھ کر اللہ اللہ کرتے بھی اس کو دیکھا، اور پھر اسے دھتکارتے ہوئے بھی میں نے دیکھا۔ جب اس کو دھتکارا گیا نا، وہ منظر بھی میں نے دیکھا۔ اس سے پہلے اس کی عبادت کو بھی دیکھا، سارے معاملات کو دیکھا، اور پھر اس کی اخیر کو بھی دیکھا، اسے دھتکارتے ہوئے بھی دیکھا۔ جب یہ سارا منظر میں نے دیکھ لیا، بس وہ دن تھا کہ میں خوف زدہ تھا، اپنی اخیر سے خوف زدہ تھا۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میرے ساتھ کیسا معاملہ فرمائے گا۔ بھی اس کی عبادت کو بھی دیکھا، اس کی ریاضت کو، محنت مجاہدے کو بھی دیکھا، ہر جگہ اسے اللہ اللہ پکارتے بھی دیکھا، اور پھر اس کی اخیر کیا ہوئی کہ اسے مردود کر دیا، دھتکار دیا۔ تو اپنے اخیر سے خوف زدہ تھا کہ جبرائیل پتہ نہیں تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ آقا آپ کی رحمت کا حصہ یہ ملا، صدقہ یہ ملا، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے طلب فرمایا، اور فرمانے کے بعد حکم یہ دیا، جب طلب کر لیا تو پھر فرمایا کہ اے جبرائیل، میں نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے جا تیری اخیر خیر ہو۔ اللہ پاک نے آپ کی رحمت کا حصہ مجھے یہ ملا، صدقہ یہ ملا، اللہ پاک نے مجھے اس خوف سے بری کر دیا جو مجھے دامنگیر تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا جا تیری میرے مصطفیٰ کے صدقے اخیر خیر ہوگی۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ اللہ کی ذات فقط عطا کرتا ہے، اور حضور ہی کی ذات ہے جو تقسیم فرماتی ہے۔ آپ ہی کی ذات تقسیم فرمانے والی ہے، آپ ہی کی ذات دلوں کو پاک کرنے والی ہے، آپ ہی کی ذات پاک ہے جس سے دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ حضور پر درود پڑھنے سے دل پاک ہوتا ہے، حضور پر درود پڑھنے سے دل کو نور ملتا ہے، حضور پر درود پڑھنے سے ہی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ انسان کا دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے جو رب خود کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور وظیفہ کوئی ہو سکتا ہے جسے اللہ کی ذات خود کرے، اپنے ملائکہ سے کرائے، اور پھر ہمیں حکم دے میں بھی کرتا ہوں، میرے ملائکہ بھی کرتے ہیں، اور تم بھی میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو۔ تو اس سے بڑھ کر اور وظیفہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو پھر سارے راز جو ہیں وہ اسی میں، اور رب کائنات نے اس میں سے ظن کو نکال دیا ہے۔ ذرا غور کریں، ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں جو ہیں وہ ظنی القبول ہیں، اس میں ظن ہے۔ درود پاک ایک فقط ایسا وظیفہ ہے اور جو ظن نہیں ہے، قطعی قبول۔ فرمایا پڑھنے والا ابھی ارادہ کرتا ہے تو میں اس کا درود قبول کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے آپ کے درود پاک کو ایسا عالی شان بنایا کہ نماز پڑھی، پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں۔ بات سنو نا، ہے کہ نہیں؟ وہ کیوں قبول نہیں ہے؟ بھی ہم نے پڑھی ہے۔ نماز کس نے پڑھی؟ ہم نے پڑھی، اس میں ہم آ گیا، میں نے نماز پڑھی، پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں۔ ہم نے نماز پڑھی اجتماعی طور پر جماعت کی شکل میں، پتہ نہیں قبول ہے، اس میں ہم بھی آ گیا، میں بھی آ گیا۔ تو فرمایا یہ ہم اور میں ہی تو ظن پیدا کرتے ہیں، ظن کی بنیاد ہی ہم اور میں ہیں، اسی سے تو شک پیدا ہو جاتا ہے، اسی سے تو قبولیت کے اندر ظن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور میں نے اپنے مصطفیٰ کے درود کو ہم تم میں سے ہی پاک کر دیا ہے۔ جب نماز پڑھ کر آتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں، کوئی پوچھے کہاں سے آئے ہو؟ میں نماز پڑھ کر آیا ہوں۔ 4-5 افراد ہوں، کہاں سے آئے؟ ہم نماز پڑھ کر آئے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، جب درود پڑھ کر اٹھو تو درود کا جو ترجمہ کر لو سادہ سا، وہ کیا ہے؟ اے اللہ پاک، تو
اپنے محبوب پر درود بھیج. نہ ہم رہے, اسی تو پڑھیا ہی نہیں, اسی پڑھیں گے تو قبول ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا نا, اسی تو پڑھیا ہی نہیں, اسی تو اتنا ہی آخیا یا اللہ تو بھیج. رب کہتا ہے تم بھیجو, ہم کہتے ہیں پروردگار تو اپنے محبوب پر درود بھیج. فرمایا تیرا اتنا کہہ دینا ہی درود ہے. تو اس پر ہم کہتے ہیں پروردگار عالم ہمارے آقا پر تو درود بھیج. تو جب بھیجنے والا رب ہو تو زن کتوں رہنا؟ زن ہر اس کام میں آئے گا جس میں ہم آ جائیں گے. تو رب کائنات نے اس کو قطعی القبول بنانا تھا, تو ہم اور تم کو بیچ میں سے, بولو بیچ میں سے ہی نکال دیا. بس رہا تو کون رہا؟ اللہ اور اس کا محبوب رہا. تو ہم بھی عرض کرتے ہیں, اب ہم کیوں عرض کر, جب ہم نے یہی کہنا ہے کہ باری تعالیٰ تو بھیج, تو رب تو پہلے ہی بھیجدا پیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک تو خود پہلے ہی بھیج رہا ہے, تو ہمیں کیوں کہا کہ تو بھیج؟ اور ہمیں الفاظ بھی ایسے ہی عطا کیے ہیں کہ ہم پلٹ کر تجھے ہی کہتے ہیں تو بھیج. تو فرمایا میرے مصطفیٰ پر درود بھیجنے کا حق میرے سوا کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا. میں بھی بھیجتا ہوں, فرشتوں کو شریک اس لیے فرماتا ہوں کہ تاکہ انہیں یہ شرف حاصل ہو. اور تمہیں حکم دیا ہے تمہارا بھی درود میں ہی پڑھنا ہے. میرے مصطفیٰ پر میرے سوا درود کا حق ادا کوئی کر ہی نہیں سکتا. بس تم اتنا کہہ دو کہ پروردگار تو بھیج, تو اس سے کیا ہوگا؟ تیرا اتنا کہہ دینے سے کیا ہوگا؟ بھیجنا میں ہی ہے, تیرے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے, تیری 10 نیکیاں تجھے عطا کی جائیں گی, تیرے 10 درجے بلند ہوں گے, اور 10 مرتبہ میں تجھ پر درود پڑھوں گا. اے بندے, مجھ سے یہ سوال کرنے والے, مجھ پر یہ میری بارگاہ میں یہ عرض کرنے والے, میں یہ تیری عرض جو ہے یہ تو میں کرتا ہی کرتا ہوں, اور آج تو میرے مصطفیٰ دی یہ بات کیتی ہے, اور جا تیرے پر بھی خیر ہو, جا تجھ پر بھی سلامتی ہو. میں پلٹ کر 10 مرتبہ اس بندے پر, اس عرض پیش کرنے والے پر درود پڑھتا ہوں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندے پر درود پڑھنا کیا ہے؟ تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر, یہ قرآن پاک کی آیت ہے, روشنی میں لے آئے. تو اللہ تعالیٰ کا بندے پر درود پڑھنا کیا ہے؟ بھیجنا کیا ہے؟ نور عطا کرنا. ہم درود کی عرض پیش کرتے ہیں, پروردگار ہمارے آقا پر تو درود بھیج. اور اب کہتا ہے یہ عرض کرنے والے, جا نور والے کا تذکرہ کیتا ہے, نور تے لہدا جانا. تو پھر بندے کو نور ملتا ہے, اور جہاں نور آ جاتا ہے وہاں اندھیرے نہیں رہتے. جس دل کے اندر نور آ جائے وہ دل پاک منزہ اور لطیف ہو جاتا ہے, قلب سلیم بن جاتا ہے, پاک دل ہو جاتا ہے. وہ دل, جس دل کے بارے میں فرمایا جو اللہ کے پاس ایسا دل لایا, بس پھر بہشت اس کے قریب کر دی جائے گی. تو وہ دل, وہ کیفیت فقط درود پاک سے ملتی ہے. تو اللہ پاک سے دعا کریں, اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے, ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرما دے. ہمیں قبر کے عذاب سے, محشر کے عذاب سے, صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے, موت کی سختی سے بچا, ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد قلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ, آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا, آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان تنا رکھنا, آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم.